دعا کی تاثیر بڑی عظیم الشان ہے، خاص کر اس وقت جب دعا کلی شکل اختیار کر کے دوام پکڑے۔ ایسی صورت میں دعا غالباً بلکہ ہمیشہ نتیجہ دیتی ہے، حتیٰ کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ دعا تخلیق عالم کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد سر فہرست نوع بشر کی دعا، اور اس میں سر فہرست عالم اسلام ہے، اور اس میں سر فہرست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے معظم تخلیق عالم کا ایک سبب ہے۔ مطلب یہ کہ خالق عالم نے تخلیق عالم سے پہلے یہ جان لیا تھا کہ یہ معزز انسان نوع بشر کی بلکہ تمام موجودات کی ترجمانی کرتا ہوا ابدی سعادت اور اسماء الہیہ کی مظہریت کی طلب کرے گا۔ چنانچہ اس نے اس کی یہ آگے آنے والی دعا قبول کر لی اور کائنات کو پیدا کر دیا۔ پس دعا اگر اس درجے کی وسعت اور عظیم الشان قیمت کی حامل ہے۔ مسئلہ یہ بھی اہم چیز ہے، تاکہ مسئلہ دعا کی تاثیر کیا ہے، بہت عظیم ہے۔ یعنی ہم یہ کہنا صحیح ہے کہ اس عالم کے تخلیق کے مختلف اسباب ہے، وہ اسباب میں سے ایک سبب دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ علم ازلی میں موجود تھا کہ یہ پورا مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرے گا، اور اس کی سرفہرست کیا ہے؟ ذی شور والا مخلوقات، اس کی سرفہرست انسان، اور اس کے انسان کے اندر مسلمان، اور مسلمان کے اندر پیغمبروں، اور پیغمبروں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبروں کے سردار، انسانوں کے پیشوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے توفیل اس کائنات کی خلق کی ہے، یعنی اس کائنات کی خلقت کے ایک اہم سبب رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اس کی عبودیت ہے۔ اس لیے دعا یعنی جتنے اہم چیزیں ہیں، رسول اللہ کی دعا خصوصی طور پر اس کائنات کی، اس دنیا کی خلقت کے ایک سبب ہے۔ رسول اللہ کی اہمیت کتنے اللہ کے نزدیک، کیونکہ حبیبی میرا حبیب کہتی ہے اللہ تعالیٰ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں سب سے زیادہ رسول اللہ کی پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے دعا کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توصیف کرنے والا، اس کی اللہ تعالیٰ کی صفات سب سے بہترین بیان کرنے والا، واضح کرنے والا، لوگوں کا بتانے والا کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا جتنا اہمیت ہے کہ اس کائنات کے تخلیق کے ایک سبب، ایک ذریعہ بن گیا۔ دعا کی اہمیت یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کائنات کی ایک تخلیق کے سب سے اہم ایک سبب ہے۔ جی۔ پس دعا اگر اس درجے کی وسعت اور عظیم الشان قیمت کے حامل ہے تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ 300 ملین نوع بشر کی جن و انس میں سے بے حد و حساب نیکوکار لوگوں کی، ملائکہ اور روحانیات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حقوق میں مقصود و مطلوب اور ابدی سعادت اور عظیم الشان رحمت الہیہ کے حصول کے لیے بالاتفاق ہمہ وقت 1350 سال کے عرصے میں مانگی گئی دعائیں قبول نہ ہوں؟ ان کی دعائیں کیوں کر قبول نہ ہوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی دعائیں رد ہو جائیں؟ ہاں، مسئلہ یہ اہمیت والا چیز ہے، یعنی مسئلہ دعا معظم اتنا اہمیت کے حامل ہے۔ 1400 سال اسلامیت آنا سا کیا ہو گیا؟ 1400 سال ہو گیا۔ 1400 سال میں ہر عصر میں کم از کم ہر دور میں 350 ملین لوگ کیا کیا؟ دعا کر، اور یہ کس کے حق میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے لوگوں کی کیا ہوا دعا۔ یہ ممکن ہے کہ قبول نہ ہو جائے، یعنی مثلا پورا مخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام پہنچنا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و محمود کے پہنچنا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پورا مخلوقات
اور پورا نبی بشر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات کہتے ہیں اس اللہ اس کی رضامندگی کے لیے. یہ ممکن ہے کہ اتنے لوگوں کے 1400 سال اتنے مسلمانوں کے کیا ہوا دعا رد ہو جائے. یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ اتنا دعائیں رد نہیں کرتا ہے. سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم ہر وقت اذان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَبَعَثَ مَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدتَّهُ، یعنی دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ مقام و محمود کا پہنچاتے. یہ دعا رد نہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ وعد بھی کیا وہ مقام، اللہ تعالیٰ وہ مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا انشاءاللہ. ہاں جاری کرو، یہاں بہت اہم ہے. آگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعائیں جب اس درجے کی کلی حیثیت، وسعت اور دوام کے درجے تک پہنچ چکی ہیں تو پھر یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ وہ رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے نتیجے کی حیثیت سے ایسے مرتبے پر فائز ہیں کہ اگر تمام عقلیں اکٹھی ہو کر ایک عقل کا روپ دھار جائیں تو بھی اس مقام کا بتمام احاطہ نہ کر سکیں. پس اے مرد مسلمہ، محشر کے دن تمہیں اس طرح کا شافی میسر ہے، اس لیے شافی محشر کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اس کی سنت کی اتباع کرو. اگر تم کہو کہ وہ جب اللہ کے حبیب ہیں تو پھر انہیں اس قدر صلوات و دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں مسئلہ یہاں بہت اہم چیز ہے. ایک پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دعا کے نتیجے میں یعنی 1400 سال ہر عصر میں کم از کم 365 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے کیا ہوا دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر اتنا دعا قبول کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اتنا امت کے رسول اللہ کے بارے میں کیا ہوا دعا اور اس کا کیا ہوا صلوات اور پورا امت کے کیا ہوا عبادت کے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر اعمال میں رجسٹر میں لکھا جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک مقام میں ہے کہ اس کے معنوی مقام ایسے ایک مقام میں ہے کہ دنیا میں جتنا انسان جن اور فرشتے کی عقل اکٹھا ہو کر ایک عقل بن جائے گا، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معنوی مقام نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ مقام کیسے ہے. رسول اللہ کے معنوی مقام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے کہ دنیا کی موجود پورا عقل ایک عقل بن جائے گا. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معنی مقام سمجھ نہیں پایا. کیوں؟ 1400 سال میں ہر عصر میں جتنا امت کی عبادت اس کی رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، جتنا امت ہر 5 وقت میں نماز میں اذان کے بعد اقامت میں ہر وقت اس کا کیا ہوا دعا ہے. وہ دعا کے نتیجے رسول اللہ کے مقام یعنی ممکن نہیں کہ کوئی بھی لوگ سمجھ پائے گا. بعض لوگ یہ حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ کی انسان ہے. جی انسان ہے بے شک ہے، اس کے شک نہیں، لیکن اس کے معنوی مقام اس کے اللہ کے نزدیک میں اللہ کے معنوی مقام ایسے ایک مقام ہے کہ دنیا کے پورا عقل اکٹھا ہو جائے گا، وہ معنوی مقام نہیں سمجھ پاتا. اس لیے مسئلہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن یہاں ایک سوال بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ اتنا اعلیٰ ایک مقام میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کا سب سے اعلیٰ مقام دینے کے وعدے بھی کیا، اتنا صلوات کا کیوں ضرورت ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، جو میرا نام یاد بولا گیا، جس نے مجھے صلوات نہیں کیا اس کی آنکھ زمین میں مختلف حادثے سے ایک جگہ میں خاک میں آ جائے، اسی طرح ہاں ٹھیک ہے. یعنی کیوں رسول اللہ اتنا اعلیٰ مقام میں ہے، کیوں صلوات چاہیے؟ یعنی کیا ضرورت ہے؟ اگر سب سے اعلیٰ مقام میں پہنچ گیا، رسول اللہ اپنے بارے میں صلوات کہنا کہ کیوں کہا، حکمت کیا ہے؟ یہ بہت اہم ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کیوں ہم سے صلوات چاہتے ہیں. ہاں اگر تم کہو کہ وہ جب اللہ کے حبیب ہیں
تو پھر انہیں اس قدر صلوات اور دعا کی کیا ضرورت ہے؟ الجواب: ان کا اپنی امت کی سعادت مندی و فیروز بختی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور امت کے افراد انواع و اقسام کی جو بھی سعادتیں حاصل کرتے ہیں ان میں ان کا معتبر حصہ ہے۔ اسی طرح وہ ان پر نازل ہونے والے آلام و مصائب سے دکھی بھی ہوتے ہیں۔ اب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کمال و سعادت مندی کے مرتبے تو بے حد و حساب ہے، لیکن وہ اپنی غیر محدود امت کے لیے غیر محدود زمانوں تک غیر محدود سعادت مندیوں کی بڑی دردمندی سے تمنا رکھتے ہیں اور ان کی غیر محدود بدبختیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے بلا شبہ وہ بے حد و حساب صلوات، دعاؤں اور رحمتوں کے حقدار اور ضرورت مند ہیں۔ ہاں، یعنی کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کے سعادت سے بہت تعلق کرتے اپنی امت سے، اور اس کی امت کی سعادت سے سعادت مند ہو جاتی ہے، اور اس امت کی شقاوت سے برا حالت میں پہنچنے سے رسول اللہ کیا ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں رسول اللہ کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ہم سے مانگا ہے، چاہتے ہیں ہمارا لیے، خود کے لیے نہیں۔ یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات کہتے ہیں، یعنی صلوات یعنی درود شریف کرتی ہے یا اس کا دعا کرتی ہے، اصل وہ ہم اپنا لیے کرتے ہیں، رسول اللہ کے لیے اس کے اعلیٰ مقام پہنچانے کے لیے نہیں۔ کیونکہ کیا ہے، اصل اب سوچو کہ اب کے وزیر اعظم آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن پہلے تم اس کا کوئی کال نہیں کیا، حال چال نہیں پوچھا، اس کے بعد آپ کا ایک مسئلہ بن گیا، بہت بڑا مسئلہ، صرف وزیر اعظم حل کر سکتا ہے۔ تم چلے گیا وزیر اعظم کے پاس، ہاں میں آپ کا رشتہ دار ہوں، وہ کیا کرتا ہے، بھائی میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، تو پہلے سے کوئی کال نہیں کیا، کوئی میسج نہیں بھیجا، کوئی مجھے حال چال نہیں پوچھا، میں کہاں جانا کہ آپ مجھے رشتہ دار، میرا رشتہ دار۔ اسی طرح اگر انسان اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات نہیں بیچتے ہیں، اس کی سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں، اس کے دعا نہیں کرتے، آخرت میں چلا جائے گا یا رسول اللہ میں آپ کا امت ہوں، علامت کیا ہے؟ یعنی کوئی علامت نہیں ہے، کیسی شفاعت مانگ گئے گا۔ اس لیے یعنی ہمارا اس رسول اللہ ہم سے صلوات چاہتی ہے کہ تاکہ ہمارا اور رسول اللہ کے درمیان رابطہ بن جائے، اتصال بن جائے، اور ہم آخرت میں روز و محشر میں شفاعت کی ضرورت پر نہ کہ وقت، ہاں ہم اس کا رسول اللہ کے صلوات کیا تھا، اس کا دعا کیا تھا، اس کی سنت کی فالو کیا تھا، اتباع کیا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا ہو جائے بات جائے گی۔ اس لیے یعنی رسول اللہ صلوات، دعا یعنی درود شریف، دعا ہمارا لیے چاہتی ہے، ہمارا فائدہ دینے کے لیے، ہمارا شفاعت کرنے کے لیے چاہتی ہے۔ اپنا خود کے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام غیر متناہی ہے۔ اس لیے یہ بھی اہم ایک چیز ہے، ہم ہر صلوات، ہر چیز اپنا لیے کرتے ہیں، اپنا فائدہ